اور یہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ختم کریں گے اپنا بیان. میں شروع کر رہا ہوں، اس کو سنیے اور صبر سے سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ توجہ فرمائیں. میں نے آپ کو جو بتایا انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں. میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں. وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. اور وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اب ان آیات سے ایک بات واضح ہوئی کہ سرداران قوم چاہتے تھے کہ غریب غربا جو ایمان لائے ان کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ نبی کے دربار سے نکال دیں. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دور میں بھی یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ان کے تو فالوور بڑے غریب غربا اور جاہل ہیں، اس لیے کسی کو اس کے پیشے سے آدمی نہ پرکھے، اس کے ایمان سے پرکھے. یہ بہت اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو ہدایت دے، جس کو ہدایت کا راستہ دے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے بزرگوں میں، ولیوں میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کسی محفل میں آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی ان کی توجہ نہیں دیتا. اور کچھ ایسے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ان میں حضرت برا بن مالک ایک صحابی تھے، غریب تھے، اور ان کی دعا کا مسئلہ تھا جنہوں نے جنگ قادسیہ میں دعا کی تھی. تو اس واسطے اس بات کو سمجھا جائے، کسی کو اس کے پیشے سے حقیر نہ سمجھا جائے. اگلی آیت سنیے، آیت نمبر 31. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا. جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو. قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے. وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا
اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو. اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. وهي تجري اس آیت نمبر 41 کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ کشتی چلی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوح علیہ السلام جب اسے بسم اللہ کہتے تھے تو وہ چلتی تھی، بسم اللہ سے جب کرتے تھے تو لوٹتی تھی، اور جس طرف وہ اس کو بسم اللہ پڑھتے تھے تو سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ وہ مڑ جاتی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو اس طرح سے استعمال فرمایا. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی ہم کسی رخ چلیں ہمیں بسم اللہ کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کرنے موو ہونے میں، اپنی سواری پہ چلانے میں، چلنے میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یاد رکھنا چاہیے. اور اس میں ان کو بچا لیا، یہ اللہ کے ذکر نے ان کو بچا لیا. جب طوفان آتا ہے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو حکم ہے کہ آزانیں دو. کچھ لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، یہ میرا ذاتی بھی تجربہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی بڑے شدید ٹورنیڈو آتے ہیں اور اگلی قوموں کا ذکر آنے والا ہے کہ جب طوفان آتا تھا تو انہوں نے قوم عاد کو اور سمود کو طوفان سے جب نکالا تو جب وہ آزان پڑی جائے تو وہ طوفان جو ہے، ہوائیں جو ہیں وہ دم توڑ دیتی ہیں. اور یہ ان کی قوموں کا انشاءاللہ جب ذکر آئے گا تو اس میں ذکر کریں گے. اب اس کا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کشتی کیسے چلتی تھی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی. لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے. اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر اللہ رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا. تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اس آیت کے بعد یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ جو ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی اس کے مرنے کے بعد کہ یا اللہ اسے بچا لے، وہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا، وہ اہل میں نہیں تھا. تو اسلام کا رشتہ ایمان سے ہوتا ہے، مسلمان کا رشتہ وہ دین کا رشتہ زیادہ افضل ہے خون کے رشتے سے، جبکہ انسان کی اولاد ہوتا ہے. یہ نبی کی اولاد تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان. یہ جو کنعان تھا یہ ڈوبا تھا، اور اس کی اولاد اور اس کی نسلوں سے جو نکلے وہ کنعانی کہلاتے ہیں. وہ اس جگہ پہ آباد ہیں اور جن کو اگر ذکر آتا رہتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں تاریخ میں. اور ان کی ایک بیوی تھی جنہوں نے انکار کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر اس طرح سے فرما کر کے تنبیہ فرما دی، جس پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تنبیہ فرمائی تو انہوں نے توبہ کری اور اپنے اس عمل سے باز رہنے کا دعا مانگی. اگلی آیت سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ختم کریں گے یہیں پہ اگلی آیت پہ. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی. تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے اس آیت کے ساتھ روکتے ہیں اور اس میں ایک بات وضاحت کر دی جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 خاندان تھے ان میں صرف حضرت نوح کے بیٹوں کی نسلیں چلیں جو تھے، ان کی اولادیں دوسروں کی اولادیں نہیں ہوئیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حام، سام، یافس
یہ 3 بیٹوں سے جو نکلی قوم ہے ان کی نسلیں، اور یہ ایک علمی فہم ہے لیکن سائنٹیفک فہم میں کچھ اس کا اختلاف ہے، اللہ عالم۔ جو بھی ریسرچ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فرمائے۔ اب اس بات سے واضح ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، ایک بیوی میں بھی شک کیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں سے انسانیت نسل کو دوبارہ بقا عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں خیر فرمائے۔ اسی وقت میں اس کو روکتا ہوں، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال، کوئی غلط فہمی ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے بزرگ حضرت حسین علی ترمذی صاحب کا انتقال ہوا پچھلے ہفتے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ